کہ مختصر سے اس کی تشریح کروں. میں آگے بڑھتا ہوں. میں آیت استخلاف کی طرف آتا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا. آیت نمبر 55 سورہ النور. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. کیا وعدہ کیا؟ 3 وعدے کیے. وَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, انہیں زمین میں ضرور بالضرور خلافت عطا کرے جیسے کہ اسے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اسلام, اس کو نافذ کرنے کے لیے تمام امکانی وسائل عطا فرما دے. مادی وسائل, اخلاقی وسائل, روحانی وسائل, دولت کی ریل پہ. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور خوف کی حالت ختم کر کے امن کی, سعادت کی حالت عطا فرما دے. یہ 3 وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے, حکومت, دولت, امن. اور ذرا کبھی غور فرمائیے گا, اس دنیا میں اصل نعمتیں یہی 3 ہیں, باقی سب ان کے ذیل میں آتی ہیں. ناظرین, اس کے بعد ہم سورہ الفرقان کی طرف آتے ہیں. سورہ الفرقان مکی سورت ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ قیامت کا منظر اس قدر حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے. یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 23 ہے. ارشاد ہے کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. یعنی بار بار کہتے ہیں نا کہ فرشتے ہمیں دکھاؤ, اپنی نبوت کی صداقت کے لیے فرشتوں کو بلاؤ, تو فرماتے ہیں کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا, اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا, ہائے میری کمبختی, کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں گے کہ آئے میرے رب, میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ناظرین, قیامت کا منظر تو اپنی جگہ پہ, میں صرف اس ایک آیت کی طرف آپ کو خصوصی توجہ کرنے کی گزارش کروں گا. وقال الرسول, رسول یوں کہیں گے یا رب, اور میرے پروردگار, ان قومی, یہ میری قوم, میری قوم کے یہ ہیں وہ لوگ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, جو مہجوری قرآن کا شکار ہو گئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ اپنے شعر میں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ فلاں اسباب کی وجہ سے تم اس دنیا میں ذلت کا, پستی کا شکار ہو. ہرگز نہیں. خارج محجوری قرآن شدی, شک و سنجے گردش دوراں شدی. تو صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے خار ہو رہا ہے اور خام خواہ گردش دوراں کا شکوہ کرتا ہے دنیاوی اسباب کی اور فلاں اسباب کی وجہ سے ذلت کا, جو کہتا ہے کہ میں ذلیل ہو رہا ہوں. صرف محجوری قرآن کی وجہ سے تو خار ہوا ہے. یہ اور بات ہے تو جس کو
خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، ذلت بے زری سے نہیں بلکہ محضور یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ آگے چل کے پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو اپنی ترجیح نمبر 1 قرار دے دیں اللہ کے نزدیک وہی ہمارا خدا ہے۔ اگر ہم اپنی خواہش نفس کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 قرار دے دیں تو وہی خدا بن گیا۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا من، کہ جس چیز کو تم اتنی اہمیت دے دو کہ وہ تم سے خدا بھی چھڑا دے وہی تمہارا خدا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعس عبد الدرہم، درہم کا عبد ہلاک ہو گیا۔ وہ جس نے درہم کو اپنا معبود بنایا اور خود درہم کا عبد بن گیا۔ تعس عبد الدینار، تعس عبد الخمیس، تعس عبد الخمیر، دینار کے بندہ ہلاک ہو گیا، جبہ و دستار کے بندہ ہلاک ہو گیا، کرسی کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو جس چیز کو ہم اتنی اہمیت دے دیں کہ وہ ہم سے خدا بھی چھڑوا دے وہی ہمارا خدا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ میں یہ آیات پڑھنا چاہوں گا، ان کا ترجمہ ارشاد ہے فرقان آیت نمبر 63، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کا روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم سورہ القصص کا کچھ مطالعہ کریں گے۔ سورہ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ جب ہجرت کر کے مدین پہنچے